अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप लोगों पर अपने साए जो है वो कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा जीन से कबल पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का टेलीफ़ोन पे राब्ता हुआ है चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तफ़सीली तबादला ख़्याल हुआ है। दोनों ममालिक ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सफ़ारती कोशिश जारी रखने पर इत्तेफ़ाक किया है। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म टेलीफ़ोनिक राब्ते के दौरान अबनाए हरमज़ मामूल की बहरी आमदोरफ़्त यकीनी बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान रवाबत सहूलतकारी की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी सालसी किरदार को सराहने का अदा किया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह रवाबत, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक किया गया है और दोनों ममालिक ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफ़ाक किया है। अब चाइना जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है इस इलाके की, इस खित्ते की जो सियासत है उसमें कितना उसका किरदार है। दुनिया में किरदार है सियासत में उसका। लेकिन जिस तरह से वो सामने आता है या जिस तरह से उसका एक वो हर मुल्क में अगर उसका कोई है स्टेक तो वो बिज़नेस है, काम है, कारोबार है, लड़ाई वाले मामले में पड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक़्त इस खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है और ख़ास तौर पर जो तेल का मामला है, आपना हरमुज़ है, वो जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ है, उसको लेकर दुनिया के हर मुल्क का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अमेरिका के सदर के आने से पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ता और सारे मामलात पर डिस्कस करना और फिर सदर ट्रंप के दौरे के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। आने वाले दिनों में इसके बड़े असरात होने वाले हैं इस खित्ते पर। इधर बर्तानिया ने भी आबनाए हरमज़ में मामले में ज़ाहिर है मैदान में कूद पड़ा है। हम आपको बता रहे थे कि अगर जैसे-जैसे ईरान जो है ये टाइम देता जाएगा, जैसे-जैसे ईरान जो है ईरान को समझ आनी चाहिए कि थोड़ा-सा वो ख़्याल करे और मामलात को किसी साइड पे लगाए। अब जब टाइम मिल रहा है तो इसमें तमाम ममालिक जो हैं वो कूदेंगे क्योंकि इस वक़्त अगर देखा जाए तो तेल हर दूसरे बड़े मुल्क का प्रॉब्लम है। बर्तानिया ने अपनाए हरमज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए जाने वाले कसीरुल मुल्की दफ़ाई मिशन में खुदकार माइन हंटिंग आलात, जंगी तैयारे और जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वज़ीर दफ़ा जॉन हेली ने ये ऐलान 40 से ज़ायद ममालिक के वज़राए दफ़ा के साथ वर्चुअल इजलास के दौरान किया। उन्होंने कहा ये कि मिशन मुनासिब हालात में फ़ाल किया जाएगा। बरतानिया ने इस मिशन के लिए 11 करोड़ 50 लाख पाउंड की नई फंडिंग भी मुहस्सिस की है, जो माइन हिंटिंग ड्रोन्स और जो इसके नीचे ड्रोन सिस्टम वगैरह उसकी जो खरीदारी की जाएगी, उस पर खर्च किए जाएँगे कि 11 करोड़ 50 लाख जो पाउंड है, वो काफ़ी रकम बन जाती है अगर पाकिस्तानी का पैसे अंदर लाया जाए। बरतानिया की जानब से जदीद खुदकार माइन हंटिंग सिस्टम भेजे जाएँगे, जो बहरी बारूदी सुरंगों की शनाख्त और उन्हें नाकारा बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब देखें ना कि ये चीज़ें ईरान के खिलाफ जा रही हैं। ये पहले लोग इनकार कर रहे थे कि हमारी जंग नहीं है, जो तुमने लगाई है तो लड़ो। अब ये लोग ईरान के वो लगाए हुए जो जो भी ईरान ने वहाँ पर किया हुआ है या जो भी ईरान का कब्ज़ा है या जो भी ईरान वहाँ पे से गुज़रने नहीं दे रहा, उसको क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये ईरान के खिलाफ आ रहे हैं, जो किसी भी तरह से ईरान को सूट नहीं करते। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस ने तस्लीम किया है कि ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए हैं। कांग्रेस में लड़ाका तैयारों की तबाही से मुतल्लक दी वार ज़ोन वेबसाइट का हवाला दिया। इस अमरीकी वेबसाइट दी वार ज़ोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज़ तक जारी ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया ने 13,000 परवाज़ें की। ताहम इस दौरान अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। मज़ीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत के जो नुकसान हुए हैं, उनके साथ जो हादसे हुए हैं, वेबसाइट का दावा है कि तबाह होने वाले तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि जो 39 है ना, 40 वो तो कन्फर्म तबाह हुए हैं, 10 से ज़ायद जो है उनको ठीक-ठाक नुकसान पहुँचा है और साथ में ये जो वेबसाइट है, वो ये भी कह रही है कि ए जेह्ड़ा असीं दस्सने पे हैं ना, ये थोड़ा जे असल जेह्ड़ी तादाद है, वो सैकड़ों में भी हो सकती है। तो अब जो ट्रंप हिंदुस्तान के जंग के दौरान गिरने वाले तैयारों की अक्सर आपको पता है जो रौला पाते हैं,
تو اگر اب وہ ذرا اس طرف آ جائیں، اس طرف ان کو حساب دینا پڑ جائے تو ان کو سمجھ جائے گی کہ اصل طیارے کس کے اور کتنے گرے ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اور یہی وجہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایران نے جتنا نقصان کر لیا ہے بڑا اچھا کر لیا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر پریشان تھا تو وہ ٹرمپ تھا۔ ٹرمپ کو جب یہ سانس ملی، جو فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے جو سانس ان کو دی تھی نا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو اگر دیکھ لیتے تو میرے خیال میں کافی جو معاملات ہے نا وہ ایران اتنے لات رکھ کے تے صلح کر کے وچوں نکل جاتا تو بہتر رہتا۔ دو دفعہ ماحول بنایا اسلام آباد میں، ایک دفعہ ایران آیا، دوسری دفعہ ایران آیا نہیں ہے۔ اگر ایران نے سینکڑوں جہاز اگر تباہ کر دی ہیں امریکہ کے، سووں کی تعداد میں اگر ان کی ہے، 40 تو وہ بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تعداد کہیں زیادہ ہے، تو یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن ایران صلح نہ کر کے، ایران مذاکرات نہ کر کے کوئی بڑا نقصان نہ کروا بیٹھے، اس سے میرا دل ہمیشہ ڈرتا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر موصول ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے منتقلی EFFR اور RSF پروگرام کے تحت ہوئی ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے 8 مئی کو تیسرے جائزے کی منظوری میں یہ قسط منتقل کرنے کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔ آ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف اب ہماری ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ حصہ بن چکا ہوا ہے۔ پہلے عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو آئی ایم ایف کو لعنت قرار دیا کرتے تھے، پھر وہ تشریف لے آئے تھے، اس کو پیکج کہا کرتے تھے۔ اب آئی ڈونٹ نو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ اس سے اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو وہ کافی مشکل نظر آ رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہے وہ بڑے، ان کا جادو بڑا سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو نون لیگ کے جھنڈے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ابھی الیکشن میں 25 ایک دن باقی ہیں، بلکہ شاید ہاں 25 ایک دن ابھی باقی ہیں، تو 3 ویک کی جو ہے کمپین ہے۔ اب 3 ویک کی کمپین جو الیکشن کمپین چلا رہے ہیں ان کے لیے تو 3 ویک کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا کام کرنا ہے، لیکن وہاں پہ جو بہت مختلف لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے شاید 3 ویک کافی زیادہ ہوں گے۔ لیکن خیر اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں اس وقت جادو جو ہے وہ نون لیگ کا سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے جو کام ہے اس وقت ان کا حوالہ دے کر وہاں پر ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیپٹن صفدر جو ہیں اور ان کے ساتھ حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت ایک بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ اکٹھا کر چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرے گی، لیکن بہت امید ہے اللہ کے گھر سے۔ اگر میں پچھلے سال کو دیکھوں، جو پچھلے سال مریم نواز صاحبہ نے کمپین چلائی تھی، الیکشن کی کمپین چلائی تھی، وہ کشمیر کی بھی چلائی تھی، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی بھی ٹھیک ٹھاک کمپین چلائی گئی، تو لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پہ ایک بھاری اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے اضلاع کو مالی خود مختاری دینے کے تاریخی فیصلے کے تحت پنجاب بھر میں مقامی وسائل سے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا جو ہے وہ آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت کمشنر کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مقامی ریونیو سے عوامی فلاحی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کمشنرز ساہیوال، سرگودا، فیصل آباد، ملتان نے دستیاب وسائل اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے سخت سوالات کرتے ہوئے واضح کیا کہ آئی واش نہیں، گراؤنڈ ورک چاہیے، کہ مجھے کوئی آنکھوں کا دھوکہ نہیں چاہیے، گراؤنڈ پہ جو کام ہوتا ہوا ہے وہ نظر آنا چاہیے اور وہی کام چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ کمشنرز اب ایئر کنڈیشن کمروں کے بجائے فیلڈ میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے فیصل آباد میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 سالہ بچی کے اوپن ڈرینج میں گر کر جاں بحق ہونے واقعے کی شدید برہمنی کا اظہار کیا۔ کوئی شہری مین ہول میں گرا تو سوسائٹی مالکان گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ہاں یہ ہے سمپل حل کہ جس سوسائٹی کے اندر مین ہال کھلے ہیں اور وہاں پر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پکڑنا، جو سوسائٹی کے مالک ہیں پکڑ کے اندر پھینکیں، اور وہ جو سزا ہے پہلے سے تعین کروائے عدالتوں کے ذریعے کہ یہ سزا ہے، کوئی کیس نہیں چلے گا اس کے اوپر۔ مریم نواز شریف نے تمام نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہر ماہ کھلے مین ہولز نہ ہونے کا بیان حلفی لینے اور پنجاب بھر کی تمام نجی سوسائٹیز کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کنسٹرکشن سائٹس کو SOPs کے مطابق گارڈن آف کیا جائے گا تاکہ حالات سے بچایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر کو خود فیلڈ وزٹ کرنے کے تمام کپس کی
KPSIs کی سخت نگرانی یقینی بنانے اور اس مہم کو ہر تحصیل تک وہ پہنچانے کے لیے ہدایت دیتے ہیں کہ اگر پاور انتظامیہ کے پاس ہے تو ذمہ داری بھی انتظامیہ کی ہے۔ اجلاس میں ساہی وال ڈویژن کے لیے 4 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز، سرگودا ڈویژن کے لیے 2.8، فیصل آباد کے لیے 5.3، جبکہ ملتان ڈویژن کے چاروں اضلاع میں 3 ارب کے ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ جو جنوبی پنجاب والے ہیں نا، یہ تو کمال کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے جو بڑے ضلع ہیں جیسے فیصل آباد ہے، اور یہ کیونکہ ان میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں، یہ آلریڈی فیصل آباد سے لے کر شیخ پورہ سے لے کر گوجرانوالہ سے لے کر، کیونکہ یہ بڑے ضلع ہیں اور یہاں پر پہلے سے زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ توجہ دی جاتی تھی، بہت زیادہ چیزیں کام ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو تھوڑے سے ہیں نا معاملات، وہ ڈھیلے ڈھالے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، مطلب کم چل رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، اس وقت جو مریم نواز نے یہ ڈی سی صاحبان کا آپس میں ایک مقابلہ کروا دیا نا، اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہ جو پچھلے سال رپورٹ آئی تھی اس میں اگر مظفر گڑھ نمبر 1 پہ آ گیا تو جیلم جو ہے نمبر 17ویں پہ آ گیا، راولپنڈی 28ویں نمبر پہ یا 27ویں نمبر پہ آ گیا، تو معاملہ تو پھر اب کمپٹیشن کا ہو گیا نا۔ تو آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا کمپٹیشن نظر آئے گا اور لوگ کام کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اختیار اگر آپ کو دیا گیا ہے تو ذمہ داری بھی آپ کی ہے، یہ تو بڑی خبر۔ اختیار اگر ضلع انتظامیہ کے پاس ہے، ہر چیز دیکھنا، اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو بلدیاتی حکومتیں تو ہیں ہی نہیں ہے، تو بلدیاتی اختیار جو ہیں سارے وہ ڈی سی صاحبان کے پاس ہیں، تو ڈی سی صاحبان جو ہے یہاں پر انکاری نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اب دیکھیں نا، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دنیا بھر کو دکھاتے ہیں، تو اگر کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا تو وہ بھی آپ کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلے وی لوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔